ناظرین کل ایک واقعہ پیش آیا. بلاول بھٹو زرداری نے کل اپنے جلسے کے اندر جو ہے وہ ایک بڑی ہی نازیبا قسم کی زبان جو ہے وہ استعمال کی. عظمہ بخاری صاحبہ جو ہیں وہ فیصل آباد کے جلسے کے اندر گئی ہوئی تھی. پارٹی کا کارکن تھا, کوئی کہہ رہے ہیں کہ ویسی وہاں پہ آیا ہوا تھا, تو اس کو انہوں نے ایک تھپڑ رسید کیا ہے. obviously میرے لیے بڑا ڈیفیکلٹ تھا کہ میں اس کے اوپر عظمہ بخاری صاحبہ سے بات کروں. میری بات ہوئی ان سے اور میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا جی واٹ ہیپنڈ. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. سب سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا. ناظرین کل ایک واقعہ پیش آیا, مجھے اس کے بارے میں سب سے پہلے میں میرے خیال میں ایک چھوٹی سی کلیریفیکیشن میں آپ کو دے دوں, کیونکہ مجھے بہت سے میسیجز ملے, مجھے بہت سے میرے واٹس ایپ کے اوپر بھی اور ٹویٹس کے ذریعے بھی اور ہمارے جو کامنٹ سیکشن ہے اس کے اندر بھی, اور وہ میسیجز تھے بلاول بھٹو زرداری کے حوالے سے. ویسے تو میں نے اس ویلاگ میں دو چیزوں پہ بات کرنی ہے, ایک بلاول بھٹو زرداری پہ اور ایک عظمہ بخاری صاحبہ پہ, لیکن میں سب سے پہلے ذرا بلاول بھٹو کے بارے میں جو ہے وہ میں پہلے بات کرنا چاہوں گا. تو وہ میسیجز جو تھے, وہ زیادہ تر جو میسیجز تھے وہ اس بات کے اوپر تھے کہ بلاول بھٹو زرداری نے کل اپنے جلسے کے اندر جو ہے وہ ایک بڑی ہی نازیبا قسم کی زبان جو ہے وہ استعمال کی, اور مجھے اس پہ کہا گیا کہ جی آپ اس کے اوپر بولے کیوں نہیں, آپ نے اس کے اوپر کامنٹ کیوں نہیں کیا. تو اس کی میں آپ کو پہلے تھوڑی سی وجہ بتا دیتا ہوں, پھر میں آ جاتا ہوں اس ٹاپک کے اوپر. وجہ یہ تھی کہ ہم لوگ اتوار والے دن نارملی جو ہماری ریکارڈنگز ہوتی ہیں وہ ہم 6-7 بجے تک کرتے ہیں, اور 6-7 بجے کے بعد کیونکہ سنڈے نارملی ہماری ٹیم کا ہمارا ہاف ڈے ہوتا ہے, تو اس دن ہم لوگ زیادہ لیٹ کام نہیں کرتے. عام دن میں ہم کافی لیٹ بھی کام کرتے ہیں. تو سنڈے کا دن تھا, سنڈے کے دن تک جب تک ہم نے اپنا کام کر لیا اور کام ریپ اپ ہو گیا, تب تک بلاول بھٹو زرداری نے ابھی تک خطاب نہیں کیا تھا, اور جس کی وجہ سے بعد میں انہوں نے خطاب کیا تو میں اس کے اوپر ویلاگ نہیں کر سکا. اس لیے میرے خیال میں یہ میں ذرا کلیریفیکیشن دے دوں اب جب مجھے اس کے بارے میں پتہ لگ گیا. لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ ذرا امپورٹنٹ آج چیزیں تھیں, اس لیے پہلے 2 ویلاگ ذرا ان کے اوپر کیے, لیکن اب ظاہری بات ہے ذرا اس کے اوپر بات کر لی جائے. بلاول بھٹو زرداری نے ایگزیکٹلی کہا کیا ہے, ذرا سنیے گا. اور میرا اس ملک کے عوام سے اپیل ہے کہ آپ اس میڈیا کی کردار کشی پہ یقین نہ کریں. آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف بھونکنے والے کے باتیں پہ نہ چلے. یہ آپ نے ان کی گفتگو سنی. اچھا, اب اس کے اندر 2 رائے ہیں. ایک رائے تو یہ ہے کہ جی بیسکلی انہوں نے میڈیا کے لوگوں کو جو ہے یہ کہا ہے کہ جی میڈیا کے اوپر, میڈیا جو تنقید کرتی ہے آپ کرتا ہے اس کے اوپر آپ اتنا دھیان نہ دیں, اور اس کے بعد آگے جو انہوں نے بات کی مجھے اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دوسرا ورژن یہ ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں کا ورژن ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے بیسکلی جو لوگ اپوزیشن میں, جو لوگ ان کے مخالف ہیں, جو ان کے اوپر تنقید کرتے ہیں, اور ان کی سے مراد سیاستدان, جو دوسری جماعتوں کے سیاستدان جو ان کے اوپر تنقید کرتے ہیں, یہ ایکچولی ان کو کہہ رہے تھے. میرا اس میں جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے, میرے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے کہ انہوں نے یہ بات کس کو کہی, میڈیا کو کہی یا پولیٹیکل پارٹیز کے لوگوں کو کہی. میرے لیے دونوں ہی بڑی گھٹیا زبان ہے, اور یہ زبان قطعی طور پہ جو ہے وہ ایک پارٹی کے چیئرمین کی جانب سے جو ہے وہ نہیں استعمال ہونی چاہیے. وہ اس لیے کیونکہ آپ بہت سی اس کی وجوہات ہیں, میں ذرا اس طرف آتا ہوں. چاہے وہ کوئی میڈیا پرسن ہو یا کوئی پولیٹیشین ہو, دونوں کی رسپیکٹ برابر ہے, ٹھیک ہے. میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو ہمارے یہاں پہ اکثر جو ہے وہ یہ ڈفرینشیٹ کروانے کی کوشش کرتے ہیں کہ میڈیا پرسن تو یہاں پہ ہے, لیکن اگر آپ سیاستدان کی بات کر رہے ہیں تو وہ یہاں پہ نہیں. ایسی بات نہیں ہے. سیاستدان بھی جو ہوتا ہے نا وہ ایک بڑی اسٹرگل کر کے جو ہے وہ یہاں تک پہنچا ہوتا ہے, تو اس نے بھی بڑی مار کھائی. میں سب کی بات نہیں کر رہا, لیکن کئی سیاستدانوں نے جو ہے وہ بڑی مار کھا کے, وہ بڑا ٹائم کنزیوم کروا کے اپنی پوزیشن تک پہنچے ہوتے ہیں. اس کی بھی اتنی رسپیکٹ ہوتی ہے. یہاں پہ کچھ لوگ مقدس گائے بن جاتے ہیں, میڈیا کے بھی لوگ ہیں اور بھی مختلف لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ جی عزت صرف ان کی ہے, سیاستدانوں کی بھی اتنی ہی عزت ہے. بلاول بھٹو زرداری نے اگر اپنے مخالفین کے حوالے سے بھی یہ زبان استعمال کی ہے تو بڑی ہی ناشائستہ اور بڑی ہی غیر پارلیمانی زبان تھی. یہ قطعی طور پہ ایسے شخص کو جو ہے یہ زبان استعمال نہیں کرنی چاہیے. اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے, اس سے 2-4 چیزیں جو ہے نا وہ ڈپکٹ ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ بلاول بھٹو صاحب کی جو اس وقت سیاسی اپ برنگنگ ہو رہی ہے اس میں کہیں نہ کہیں ابھی بھی میرے خیال میں کمی ہے. اس کے اندر ابھی بھی وہ میچورٹی نہیں آئی ہے, کیونکہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس قسم کی زبان استعمال کرتے جو لوگ کرتے ہیں, ہم ان کو بھی بہت تنقید کرتے ہیں ان کے اوپر, چاہے وہ علی امین گنڈا پور ہوں یا مسلم لیگ نون سے بھی مطلب طلال چودھری ہوں یا کوئی بھی ہوں.
اگر وہ ناشائستہ زبان استعمال کریں گے تو ہم تو ان کو بالکل ان کی مخالفت کریں گے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اس مخالفت میں ہم یہ کہیں اچھا جی چونکہ بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ پارٹی کے چیئرمین ہیں تو یہ چلتا ہے. اگر یہی زبان مریم نواز نے, اگر یہی زبان جو ہے عمران خان نے استعمال کی ہوتی تو ان کے اوپر بھی اسی طرح تنقید ہوتی. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم بلاول بھٹو زرداری کو جو ہے نا وہ کسی قسم کا وے آؤٹ دے دیں کہ ہاں جی چلیں کچھ نہیں ہوتا, آپ نے زبان استعمال کر دی تو فرق نہیں پڑتا. دوسری جو خطرناک بات ہے وہ یہ ہے کہ آج کے جتنے بھی پولیٹیکل لیڈرز ہیں اس کے اندر سب سے جو عمر میں کم ہے وہ بلاول بھٹو زرداری ہیں. اور اگر بلاول بھٹو زرداری اس قسم کی زبان استعمال کر رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہماری وہ جو ینگر جنریشن جو پالیٹکس میں آ رہی ہے وہ اس کو بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو یہ کوئی اچھا سائن نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ اگر بلاول اس قسم کی زبان استعمال کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے پارٹی کے اندر جو دیگر افراد ہیں جو خاص طور پہ ان کے ایج گروپ کے ہیں یا نئی پالیٹکس میں اگر آئے ہیں تو وہ بلاول بھٹو کو دیکھ کے وہ کیا سائن لیتے ہوں گے, وہ کیا امیج لیتے ہوں گے کہ یار اگر یہ ہمارا لیڈر اگر یہ کہہ رہا ہے تو ہم بھی 2 ہاتھ آگے جاتے ہیں. میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ ذہن میں رکھیے گا کہ جب پولیٹیکل لیڈر جب کوئی زبان استعمال کرتا ہے نا تو جو پولیٹیکل کارکن ہوتا ہے اس سیاسی جماعت کا وہ اپنے لیڈر سے بھی 2 ہاتھ آگے چلا جاتا ہے. اور یہ اس کی سب سے بڑی اگزامپل جو ہے وہ عمران خان صاحب ہے. عمران خان صاحب جس قسم کی زبان دھرنے میں استعمال کرتے تھے یا ویسے بھی وہ کئی دفعہ مطلب فاؤل لینگویج یوز کرتے تھے تو ان کے جو چاہنے والے ہیں وہ 4 ہاتھ آگے چلے جاتے ہیں. تو اس لیے مجھے ہمیشہ, اور میں اسی طرح مریم نواز صاحبہ نے پچھلے دنوں جب یہ بات کہی تھی کہ جی جادو ٹونا اینڈ آل دیٹ, تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ بڑا خطرناک ٹرینڈ ہے, مت اس طرف جائیے کیونکہ اس کے بعد آپ کے جو فالوورز ہیں وہ جس اینگل کے اوپر چلنا شروع ہو جاتے ہیں, جس قسم کی باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں وہ تہذیب کے دائرے میں نہیں رہتی. تو ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ مجھے جو زیادہ سب سے بڑا شوق جو میرے لیے تھا وہ یہ تھا کہ محترمہ بینظیر بھٹو مطلب وہ ایک چاہے وہ اپوزیشن لیڈر کی شکل میں تھی یا پرائم منسٹر کی شکل میں تھی, آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ اس قسم کی کبھی زبان استعمال کریں گی. شی واز سو تھورو. پارلیمنٹ کے اندر وہ کھڑے ہو کے جب ایڈریس کرتی تھیں اپوزیشن لیڈر کی طرف بھی اگر بات کر رہی ہوتی تھیں اس میں اتنی میچورٹی ہوتی تھی, اتنی ایک شائستگی ہوتی تھی کہ آپ کو پتہ لگتا تھا کہ ایک پڑھی لکھی خاتون جو ہیں وہ کھڑے ہو کے وہ بات کر رہی ہیں. تو آج میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر محترمہ بینظیر بھٹو زندہ ہوتی نا تو بلاول بھٹو کو وہ ضرور کہتی ہیں کہ بیٹا تم نے بہت غلط کیا. یہ جو زبان تم نے آج سٹیج کے اوپر کھڑے ہو کے استعمال کی ہے نا یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا چہرہ نہیں ہے. اور اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ آج میرے شو میں شیلا رضا صاحبہ تشریف لے کر آئی ہوئی تھی. اب شیلا رضا صاحبہ فارمر ڈپٹی اسپیکر ہیں سندھ اسمبلی کی اور اس وقت کی پاکستان پیپلز پارٹی کی وہ ایک کارکن ہے, ایک رہنما ہے جب محترمہ بینظیر بھٹو حیات تھی. وہ تب سے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں. تو انہوں نے بھی آج میرے پروگرام کے اندر یہ بات کہی کہ بلاول بھٹو نے جو زبان استعمال کی ہے وہ غلط تھی. مطلب انہوں نے بھی اس بات کو سپورٹ نہیں کیا. یہ میرے لیے بہت بڑی بات ہے کہ وہ اس پارٹی میں رہتے ہوئے بھی اپنی پارٹی کے چیئرمین کے بارے میں یہ بات کر رہی ہیں کہ یہ زبان درست نہیں تھی. یہ ہوتی ہے پولیٹیکل میچورٹی. اس سے آپ کو پتہ لگتا ہے کہ ایک شخص جو ہے نا اس نے سیاست کے اندر مار کھائی ہوئی ہے, سیاست کے اندر اپنا خون پسینہ ایک کیا ہوا ہے, اس کے بعد یہاں پہ آ کے پہنچ کے وہ اپنے ہی لیڈر کے بارے میں بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ غلط ہے. میں نے پاکستان تحریک انصاف کے آج تک کبھی کسی بندے کو نہیں دیکھا کہ وہ عمران خان صاحب کے بارے میں یہ کہے کہ ہاں جی عمران خان صاحب جو زبان استعمال کرتے تھے نا وہ غلط تھی. کبھی بھی نہیں میں نے دیکھا. لیکن میں آئی ہیو ٹو کمینڈ, مطلب آئی ہیو ٹو سے کہ شیلا رضا صاحبہ نے یہ جو بات کہی مجھے بڑی خوشی ہوئی اس بات کی کہ انہوں نے بھی بلاول بھٹو کے بارے میں کہا کہ انہوں نے زبان غلط استعمال کی ہے. دوسری بات یہ کہ میں حیران اس بات کے اوپر ہوتا ہوں کہ یہ لوگ قائد اعظم محمد علی جناح کو کبھی کیوں نہیں دیکھتے, کبھی ان کی اسپیچز کیوں نہیں دیکھتے. آپ نے کبھی سنا ہو کہ قائد اعظم نے, اور یہاں پہ تو ذہن میں رکھیے گا کہ پولیٹیکل ڈفرینس جو ہے وہ صرف آپس میں صرف سیاسی بنیاد پہ نہیں تھا, مذہبی بنیاد کے اوپر بھی تھا. اور مذہبی بنیاد کے اوپر جو ڈفرینس ہوتا ہے, جو اختلاف ہوتا ہے, وہ سیاست سے بھی ایک سٹیپ اوپر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ آپ کے ریلیجس بلیفز کی بنیاد کے اوپر ہوتا ہے. لیکن انہوں نے بھی کبھی ہندو برادری کے بارے میں کوئی ناشائستہ زبان نہیں کبھی استعمال کی. ہمیشہ آرگومنٹ دیا, ہمیشہ اپنے پوائنٹ آف ویوز دیے, لیکن کبھی ناشائستہ زبان استعمال نہیں کی. یہاں پہ اب آپ ذرا مجھے خوف آتا ہے کہ یہ لوگ کس طرح سے بیٹھ کے نئی پود جو آ رہی ہے سیاست کے اندر اس کی بریڈنگ کس طرح کر رہے ہوں گے. دوسرا ایک واقعہ جو پیش آیا ہے وہ آیا ہے عظمہ بخاری صاحبہ کا. عظمہ بخاری صاحبہ جو ہیں وہ فیصل آباد کے جلسے کے اندر گئی ہوئی تھی اور وہاں پر ایک عدد واقعہ پیش آیا جہاں پہ انہوں نے اب متضاد اطلاعات ہیں. کوئی یہ کہتا ہے کہ جی سیکیورٹی کا لڑکا تھا, کوئی کہہ رہے ہیں کہ جی پارٹی کا کارکن تھا, کوئی کہہ رہے ہیں کہ ویسے ہی وہاں پہ آیا ہوا تھا. تو اس کو انہوں نے ایک تھپڑ رسید کیا ہے. واقعہ کس طرح پیش آیا دیکھیے گا ذرا. میم آ جائیں آپ ادھر. میم آ جائیں آپ ادھر. نہ کوئی حرکت ہو رہی ہے.
غلط فہمی ہے. یہ کس کے ساتھ ہے؟ کس کی سیکورٹی ہے؟ یہ آپ نے دیکھا کہ ازما بخاری صاحبہ جو ہیں وہ طیش میں آ گئیں, غصے میں آ گئیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ واقعہ پیش آیا. اچھا, میں نے اوبیسلی میرے لیے بڑا ڈیفیکلٹ تھا کہ میں اس کے اوپر ازما بخاری صاحبہ سے بات کروں. میری بات ہوئی ان سے اور میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا جی واٹ ہیپن, تو انہوں نے کہا کہ میں تو ابھی تک اس شوق میں ہوں کہ یہ اس طرح کی حرکت ہوئی. بیسکلی ہوا یہ کہ وہ گاڑی سے جب باہر نکلی ہیں تو یہ شخص جو تھا یہ بہت زیادہ ان کے قریب آ گیا اینڈ شی فیلڈ افینڈیڈ. میں زیادہ اوبیسلی میں ڈیٹیلز میں نہیں جا سکتا کیونکہ ایک خاتون ہے, لیکن اس کے بعد جو ہے وہ یہ اس طرح کا یہ واقعہ پیش آیا. میرا اس پہ پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ہمیں اپنے جلسوں کو, ہمیں اپنی پولیٹیکل گیدرنگز کو اس طریقے سے شیپ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہاں پہ خواتین بھی جو ہیں وہ آ کے اپنے آپ کو کمفرٹیبل محسوس کریں. اچھا, ذہن میں رکھیے گا ایک بات کہ نون لیگ کے اندر مجھے ہمیشہ اس بات کی یہ ایک چیز میں نوٹ کرتا ہوں ہمیشہ کہ اگر آپ اس کو کمپیئر کریں پاکستان پیپلز پارٹی سے یا آپ اس کو کمپیئر کریں پاکستان تحریک انصاف سے, دونوں جماعتوں سے, تو وہاں پہ خواتین کی جو ان پٹ ہوتی ہے ایز فار ایز جلسہ گاہ از کنسرن, کہ وہ جلسہ گاہ کے اندر کتنی کو خواتین آتی ہیں, تو وہ تعداد بہت کم ہوتی ہے کمپیریٹیولی پاکستان پیپلز پارٹی سے اور پاکستان تحریک انصاف سے. آپ کو خواتین لیڈرز جو ہیں وہ سٹیج کے اوپر نظر آئیں گی, آپ کو مریم نواز کے پیچھے کھڑی ہوئی نظر آئیں گی, اور میں یہ بالکل میں کہوں گا کہ مریم نواز کے پیچھے جو ہے وہ زیادہ تر اب خواتین ہوتی ہیں. زیادہ تر جو مجھے نظر آتی ہیں وہ خواتین ہی کھڑی ہوتی ہیں. مطلب جس میں ثانیہ اسحاق ہیں, جس میں ازما بخاری ہیں, مریم اورنگزیب ہیں, اس طرح کی مطلب اور ہنا بٹ ہیں, اس طرح کی اور خواتین ہیں. لیکن ایز فار ایز خواتین کو سیکیور محسوس کرنے کے لیے ان کو آپ کو وہ جگہ دینی پڑے گی, اور آپ کو اپنی جو پولیٹیکل کارکن ہیں ان کے اندر یہ سوچ ڈالنے کی ضرورت ہے کہ آپ کو خواتین کی رسپیکٹ کرنی ہے, اور وہاں پہ ایسا نہیں ہوا. اور ازما بخاری صاحبہ جو ہیں وہ طیش میں آ گئی. اچھا, یہ پہلی دفعہ نہیں ہے, میں ازما بخاری صاحبہ کو جانتا ہوں کہ وہ ان معاملات کے حوالے سے بہت ٹچی ہیں کہ کوئی بندہ جو ہے وہ کوئی ہلکی سی بھی ان کے ساتھ بدتمیزی کرے. مجھے آج بھی یاد ہے ایک دفعہ یہاں پہ لاہور کے اندر غالباً احتساب عدالت کے باہر پولیس نے روکا ہوا تھا, مجھے اچھی طرح یہ واقعہ یاد ہے کہ پولیس نے روکا ہوا تھا, یہ مسلم لیگ نون کے کارکنوں کو عدالت تک جانے نہیں دے رہے تھے. تو ازما بخاری صاحبہ جو ہیں وہ جب آگے آئیں تو ایک پولیس والے نے جو ہے وہ ان کے ساتھ دست درازی کی, تو اس کے اوپر بھی وہ طیش میں آ گئی تھی, اور انہوں نے اس پولیس والے کے اوپر بھی ہاتھ اٹھا دیا تھا, بیکاز وہاں پہ یہ کام ایکچولی لیڈی پولیس کو کرنا چاہیے تھا. اگر روکنا بھی تھا تو مطلب قانونی طور پہ اگر آپ کو روکنا بھی تھا تو کسی لیڈی پولیس کو کرنا چاہیے تھا. وہاں پہ ایک مرد پولیس والا جو ہے اس نے دست درازی کی تھی, جس کے بعد ازما صاحبہ نے اس طرح ریئیکٹ کیا تھا. ہمیں اس پورے ماحول کو, پولیٹیکل ماحول کو, چاہے مرد ہو چاہے خواتین ہو, سب کے لیے برابر کے طور پہ جو ہے ہمیں اس کو سیف ماحول کریٹ کرنا ہے, تاکہ خواتین کا بھی اتنا ہی بڑا ہاتھ ہے. یہاں پہ کسی بھی پولیٹیکل اسٹرگل کے لیے خواتین کے بغیر جو ہے وہ کوئی پولیٹیکل اسٹرگل کبھی کمپلیٹ نہیں ہو سکتی. ہمارے یہاں پہ مطلب معاملہ جو ہے وہ فاطمہ جناح سے چلتا ہے, محترمہ بے نظیر بھٹو, اور پتہ نہیں کتنی خواتین جو ہیں جنہوں نے سیاست میں اپنا نام پیدا کیا, اور اب مریم نواز. تو ہمیں اس کو گراس روٹ تک لے کے جانا ہے کہ خواتین جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو کمفرٹیبل محسوس کریں کہ وہ پالیٹکس کے اندر آ سکیں. اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.